अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने और ख़ास तौर पर CTD और पंजाब पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है और लाहौर के अंदर जो जौहर टाउन के अंदर वाक़या हुआ था उसके तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया और इस वारदात के डांडे मिलते हैं जाके इंटरनेशनल नेटवर्क से और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग की है और इस टेरर फाइनेंसिंग के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मौजूदा अनरेस्ट क्रिएट हुआ। और इस हवाले से मोईद यूसुफ, फवाद चौधरी और IG पंजाब इनाम गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी होंगी कि किस तरीके से उन्होंने नेटवर्क को पकड़ा, किस तरीके से बेनकाब किया। और इसमें जो अहम बात थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नुक्ता उठाया था मोईद यूसुफ साहब ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वो ज़्यादा तवज्जो का तालिब है, क्योंकि वो जो नुक्ता उन्होंने उठाया अगर हम उसी बात को आगे बढ़ाएं तो हमारे सामने हमारी अपनी काफ़ी ज़्यादा नाकामियाँ सामने आती हैं और उन नाकामियों को, जब तक उन खामियों को, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर खामियों को हम दूर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। मोईद यूसुफ साहब का ये कहना था कि आज से तकरीबन 4-5 माह पहले पाकिस्तान के अंदर एक और नेटवर्क ऐसा ही टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पकड़ा गया था और उसमें भी जो अफ़गान सपोर्टेड नेटवर्क था और इसको सपोर्ट कर रहे थे रा वाले, और ये इसका एक मुकम्मल डोजियर, कौन कौन लोग मुलविस थे, क्या क्या नेटवर्क थे, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स क्या थी, कब और कहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई और किस तरीके से पाकिस्तान में उन ट्रांजैक्शंस को भिजवाया गया, पैसे पाकिस्तान आए, ये तमाम तफसीलात से पर मुश्तमिल एक डोजियर था। वो डोजियर तैयार करके भिजवा दिया गया था इंटरनेशनल इदारे यानी कि UNO को, अक़वाम मुत्तहिदा को, और इसके साथ साथ तमाम अहम ममालिक को, ताकि पाकिस्तान अपना केस कबल अज़ वक्त प्लीड कर सके कि जनाब ऐसी सूरत हो रही है। इससे पहले ये हम आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें दहशतगर्दी का ख़तरा है। लेकिन मोईद यूसुफ का ये कहना है कि इस डोजियर के देने के बावजूद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरीके से मोबलाइज़ नहीं हुई जिस तरीके से मोबलाइज़ होना चाहिए। इस मामले पर सवाल तो ये बनता है कि क्या आपने, वो जो पंजाबी में कहते हैं, अपनी मंजी थले डांग फेरी, आपने देखा कि वो क्या वजूहात थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी कोई बात सुनने पर, हमारी किसी बात पर एतबार करने पर, हमारी किसी बात को तस्लीम करने पर तैयार क्यों नहीं होती? क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान आज इंटरनेशनल आइसोलेशन में बज़ाहिर नज़र आ रहा है? क्या वजूहात हैं कि हम अभी तक फैटफ को कम से कम इस बात तक का यकीन नहीं दिला सके कि हमने आपके तमाम मुतालबात पूरे कर दी हैं, 27 में से 26 नकात पर अमल हो गया है, तो एक नुक्ता जो रह गया, बाकी उस पर भी हम काम करें। लिहाजा हम इस नुक्ते पर अमल दरामद भी कर लेंगे। उसकी यकीन दहानी देके, कोई टाइम फ्रेम देके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता था, लेकिन पाकिस्तान आज तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। इस किस्म के बहुत सारे सवालात हैं जो पैदा होते हैं इस सारी सूरत हाल से, और इसकी वजह है कि पाकिस्तान आज तक, अगर हम गौर करें और गुज़िश्ता 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी पर गौर करें, तो एक बात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं और सेकंड टर्म के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो ख़ारजा महाज पर सिर्फ़ अपनी ही डिप्लोमेसी कर रहे हैं और इसके अलावा मुल्क का और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हर फोरम पर अच्छे तरीके से उजागर करने के लिए जो उनकी कोशिशें हैं वो नहायत नाकाफ़ी हैं, और शायद उनमें वो कम्युनिकेशन पावर नहीं है और शायद वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को बिल्कुल अपने साथ अटैच करके, हमारे जो फ़ॉरेन मिशंस हैं उनको अपने साथ अटैच करके एक मरबूत फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इंटरनेशनली इस हद तक आइसोलेट हो चुका है कि जो बाइडन ने नेपाल को फ़ोन कर दिया, बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को फ़ोन कर दिया, अगर नहीं फ़ोन किया तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन नहीं किया। और इसके भी हमें ख़ास से अब बैकलैशेस हैं जो हमें मुस्तकबिल के अंदर उठाना पड़ेंगे। उसकी वजह है हमारे गलत फ़ैसले, और अगर हम गलत फ़ैसले इसी तरीके से करते रहेंगे तो उसका भुगतान तो हमें भरना पड़ेगा, उसका नतीजा तो हमें उठाना ही पड़ेगा। गलत फ़ैसलों से मुराद क्या है? मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी। अफ़गानिस्तान का इशू ले लें हम अगर अफ़गानिस्तान के इशू पर हमने अमेरिका के कहने पर तालिबान को दोहा अकॉर्ड के लिए राज़ी किया, और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो स्पेशल एनवॉय थे US के, हमने उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी किया। लेकिन
جب امریکہ اور طالبان کے درمیان معاملات سیٹل ہو گئے تو انہوں نے ہمیں بالکل مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا، اور اب وہ اپنے طریقے پر انہوں نے اپنا جو پیس ایکارڈ تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ لیکن اگر ہم وہاں پر تھوڑی سی اپنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں فہم فراست کو، مستقبل بینی کو، پیش بینی کا تھوڑا سا مظاہرہ کرتے تو ہم آج افغانستان کے معاملے پر کم از کم اتنے آئسولیٹڈ نہ ہوتے۔ ہم کم از کم طالبان اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ جناب آپ کی بات جو ٹروپس کا پل آؤٹ ہے، یہ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر پوسٹ امریکہ سینیریو کیا ہوگا، اور اس میں جو طالبان اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی، وہ کس حد تک ایک دوسرے سے سنکرونائز ہو سکتی ہے، کون سا ایسا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ موقع گوا دیا جب ہم افغانستان کو پوسٹ امریکہ سینیریو کے اندر ایک امن کی طرف لے کے جا سکتے تھے، اور آج ہم اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ ٹرین مس کر دی، اور آج امریکہ بھی جا رہا ہے اور طالبان بھی ہماری بات ماننے پر، سننے پر آمادہ نہیں ہے، کوئی بندہ ہماری باتوں پر کان نہیں دھر رہا۔ تو اس کی وجہ ایسی ہی سفارتی غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں سنگین نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں اس صورتحال پہ، میں یہ جب پریس کانفرنس چل رہی تھی معید یوسف کی، فواد چودھری کی اور انعام غنی صاحب کی، تو اس کے فوری بعد جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں انہوں نے چونکہ اپنا معاملہ آگے چلانا ہوتا ہے، تو ایک ٹی وی چینل پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی نمودار ہوئے، اور انہوں نے اس سینیریو کے اوپر انہوں نے اپنی بات کرنا پسند کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ معید یوسف کی جگہ پر مجھے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا بطور وزیر خارجہ، اور میں بتاتا کہ ہم نے اپنی کیسی فارن پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اس محاذ پر بھی انہوں نے جو تنقید کی وہ بٹوین دی لائنز کی، اور جو پاکستان کا جو کیس ہے فیٹف کے اندر، اس پر انہوں نے بڑی تنقید کی۔ بات ہو رہی ہے ٹیرر فائنینسنگ پر، تو وزیر خارجہ صاحب بات کر رہے ہیں فیٹف پر، اور ٹیرر فائنینسنگ کو فیٹف کی طرف لے کے جانا کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن جو سینیریو اس حوالے سے رو کے حوالے سے بن رہا تھا، وزیر خارجہ اگر اسی پہ اسپیسیفک رہتے تو بات زیادہ مؤثر ہو جاتی۔ لیکن خیر، فیٹف پر انہوں نے تنقید کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اب فیٹف پر یہ جو ہماری تحقیقات ہیں، یہ تمام کی تمام دستاویزات اب ہم فیٹف میں پیش کریں گے، اور فیٹف سے کہیں گے کہ وہ انڈیا کو گرے لسٹ میں ڈالے، کیونکہ انڈیا ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے، ہم تو ٹیرر فائنینسنگ نہیں کر رہے، ٹیرر فائنینسنگ کر رہے انڈیا۔ تو میرے ذہن میں فوری طور پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر پاکستان کی فیٹف والے اتنی بات سن رہے ہوتے تو پاکستان گرے لسٹ میں ہوتا، تو پاکستان اگر گرے لسٹ میں ہوتا، اور وہ ہمارے جو صلاح الدین ایوبی ثانی صاحب ہیں جن کے بینر لگے تھے ملتان میں، ان کی بات میں اتنا دم ہوتا تو شاید آج پاکستان کے حالات خاصے مختلف ہوتے۔ لیکن ایک طرف تو فیٹف کا معاملہ تو بھی چل رہا ہے جہاں پہ ابھی تک پاکستان گرے لسٹ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اور لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، وہ چائلڈ سولجرز پریونشن لسٹ ہے امریکہ کی۔ اس کے اندر انہوں نے 11 ممالک کو 11 یا 12 ممالک کو انہوں نے اس فہرست میں رکھا ہے، اور پاکستان کو بھی اس فہرست میں رکھا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان پر مستقبل میں فوجی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں، اور دیگر اکنامک سینکشنز بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ڈیفینیٹلی جب سینکشنز لگتی ہیں تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ تو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو لسٹ ہے فیٹف کی بات تو چلے نواز شریف دور میں پاکستان کو ڈالا گیا تھا فیٹف کی لسٹ میں، تو یہ جب اب امریکہ نے چائلڈ سولجرز پریونشن لسٹ میں پاکستان کا نام ڈالا ہے، تو یہ کس کی خارجہ سطح پر ناکامی ہے؟ حضور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ہی ناکامی ہے، پاکستان کی ناکامی ہے، کیونکہ ہم نے ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ایک ایسا محاذ کھول دیا ہے، اور خام خواہ کا ایک بہتان اور ایک وہ اپنا ایک امیج کو بہتر کرنے کے لیے جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، معید یوسف صاحب کی میں نے 2 دن پہلے آپ کے ساتھ ویلاگ کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ معید یوسف نے ٹی وی پروگرام میں آ کے خود یہ بات کہی کہ امریکہ نے ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں، جو چیز امریکہ نے مانگی نہیں وہ ہم امریکہ کو کیسے دے سکتے ہیں۔ اب ایک چیز کا امریکہ نے مطالبہ نہیں کیا، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب
پوری دنیا میں اس بات کا ڈنکا بجا رہے ہیں کہ جناب میں نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو جب امریکہ نے یہ بات کہی نہیں کہ اڈے ہمیں دیں اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. اب پرائم منسٹر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی تو ایک سیدھی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر اپنی ایک ہی مین شپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایک نیا نیریٹو اپنے لیے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جو اگلے الیکشنز کے اندر آگے لے کے چلیں، کیونکہ جو احتساب کا نیریٹو تھا وہ تو اتنا زیادہ بہتر نہیں چل سکا. اس کا تو فال آؤٹ آیا بہت برے طریقے سے، کیونکہ وہ انتقام کی طرف بڑھ گیا. لیکن یہ جو نیا بیانیہ وہ اپنا تشکیل دینے جا رہے ہیں، نہ ڈرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، تو وہ یہ جو اس قسم کا نیریٹو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ہی باتیں کریں کہ میں اڈے نہیں دوں گا، میں کسی کو سپیس نہیں دوں گا، میں کسی کو زمینی راستہ نہیں دوں گا، میں فضائی راستہ نہیں دوں گا، ہم پہ پوری دنیا پابندی لگا دے ہم پھر بھی سروائیو کریں گے. وہ اس قسم کا نیریٹو بلڈ کرنا ان کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اگلے الیکشنز میں جانا ہے، اور اگلے الیکشنز میں جانے کے لیے ان کے پاس اپنی کارکردگی تو اس وقت ہے نہیں، اور وہ صرف نعرے اور پروپیگنڈا اور جسے 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں وہی ان کے پاس اس کا ہتھیار ہے. لہٰذا وہ اسی ہتھیار کے ذریعے اس لڑائی کو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ماضی کے اندر بھی دہشت گردی کا بہت برے طریقے سے نشانہ بنا، اور موجودہ حالات کے اندر ایک مرتبہ پھر اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسی وارداتیں ہو سکتی ہیں. کئی خفیہ رپورٹس اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سلیپر سیلز ہیں مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور ایسے کئی خدشات بھی موجود ہیں کہ ایسے واقعات مستقبل میں ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو خفیہ ادارے ہیں، وہ اپنی سرتوڑ کوشش یقینی طور پر کر رہے ہوں گے کہ ایسے واقعات کو قبل از وقت روکا جائے. لیکن آپ 100% کسی بھی معاملے پر یہ شیورٹی نہیں دے سکتے کہ یہ واقعہ ہوگا یا یہ واقعہ نہیں ہوگا. کوشش کی جا سکتی ہے اور کوششوں کو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک مربوط لاہ عمل ہو. آپ انٹرنلی اپنے لاہ عمل پر سب کچھ آن بورڈ لے کے چلیں، اور آپ کا جو ایکسٹرنل نیریٹو ہے وہ بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی بات سن سکیں، آپ کے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو، آپ کی باتیں حقائق پر مبنی ہوں، اس کے اندر مبالغہ نہ ہو اور سیلف پروجیکشن نہ ہو. بلاول صاحب نے میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک پرائم منسٹر کو اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ اپنی فارن ریلیشننگ کرتے ہیں، پاکستان کی فارن ریلیشننگ نہیں کرتے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر پاکستان کی فارن ریلیشننگ ہوتی تو آج پاکستان ایک انٹرنیشنل آئسولیشن میں نہ ہوتا، اور پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن سے باہر نکلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دنیا کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہماری بات سنیں بھی اور ہماری بات سمجھیں بھی. اور اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ایک مربوط لاہ عمل کی ضرورت ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.